ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور پھر واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو آج کی میری ٹاپک ہے ویڈیو کا جو ہے 10 ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہے، ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے ان 10 دنوں میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، چونکہ یہ دن بہت جلد آنے ہی والے ہیں۔ اللہ پاک سب کے نصیبوں میں کرے یہ دن بھی۔ قربانی کا مہینہ، جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ ان 10 دنوں میں اللہ پاک نے اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے، ان 10 دنوں میں آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان دنوں میں استغفار سب سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، کوئی صدقہ خیرات دینا، کوئی بھی نیکی یا بھلائی کا کام کرنا، یہ سب کام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کوئی بھی ورد، کوئی وظیفہ لائک استغفار وغیرہ کرنا، اس کا نفلی روزے رکھنا 10 دن، خاص طور پہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کا اللہ کے نزدیک اس کا بے حد ثواب ہے، اور آپ پورا سال عبادت کر لیں، اس کی جگہ آپ صرف ان 10 دنوں میں عبادت کر لیں تو وہ بالکل ایک برابر ہوں گی۔ اس لیے کوشش کریں ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، اور جتنی ہو سکے عبادت کریں اور استغفار کریں۔ اور استغفار کے تو ویسے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ مت سوچو کہ زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو، بس ایک بات ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور استغفار کرو، ٹھیک ہے؟ اے اللہ کہ میری ہی غلطی ہے، اے اللہ میری ہی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بے شک میرے اللہ پاک کا فرمایا ہوا وعدہ بے شک سچا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں جو ہوں ساتھ ساتھ جو ہے کھانا وغیرہ بنا رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ لوگ سے ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں جس بات کرنی تھی، اس لیے بس جو ہے میں ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو میں کوکنگ ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، آپ یقین مانیں ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن میں اللہ پاک نے اتنی فضیلت نہیں رکھی ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹی سی بھلائی یا کچھ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان دنوں میں، تو ان دنوں میں جو ہے اس کا ثواب 10 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ دن بہت ہی زیادہ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں یار، یہ والے دن جو ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں، ہم کوشش کریں کہ پورے کے پورے جو ہیں 9 روزے رکھ سکیں۔ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 ذی الحج کو تو 9 روزے رکھیں۔ 9ویں کا روزہ اگر آپ سارے نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو 9ویں کا روزہ لازمی رکھیں، 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیں، اس کا بے حد ثواب ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے ان دنوں میں قربانی میں حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، سعادت دی ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان دنوں میں حج پر جاتے ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، آپ یہاں پہ رہ کے نیکی کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے کریں، استغفار میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی اس کے بارے میں۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر، تو اس شخص نے امام حسن سے کہا، حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو کوئی دعا کر دے۔ تو امام حسن نے فرمایا، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو یہاں پہ امام حسن کہنے لگے، بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا ہے نا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں جی۔ تو امام حسن فرمانے لگے، اب تو
اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کر دے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہنے لگے، حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے، میں نے کہہ دیا ہے نا، تو اللہ فضل بھی کرے گا۔ تو وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، مگر مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ تو امام حسن فرمانے لگے، قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، جس میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، تم استغفار پڑھا کرو، تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا اور مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو بس میں نے استغفار بتایا تھا پڑھنے کے لیے، اور قرآن پاک تو میرے اللہ کا ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ تو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کیا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی کے ساتھ جو ہے میرا جو کھانا تھا وہ بھی بس آلموسٹ جو ہے ہاف سے زیادہ تو ڈن ہو چکا ہے، اسی طرح باتوں باتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کا لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ میں اسی طرح کی اور بھی زیادہ انفارمیٹیو اور کچھ اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، ٹھیک ہے۔ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میرا جو کھانا ہے وہ بھی ہو چکا ہے ریڈی، تو بس اس کو فائنل ٹچ کے لیے میں نے اس پہ ہرا دھنیا ڈالا اور بس یہ ڈن ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔